نبی بتا دیجئے، فرما دیجئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے بیان فرما دیا۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، خدا تعالی کا حکم آن پہنچا، میں نے دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے اسلام پسند فرما لیا، نعمتوں کو تم پر تمام کر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار موجود وہاں پر لوگوں سے پوچھا، میں نے امانت پہنچا دی، میں نے امانت پہنچا دی، میں نے امانت پہنچا دی۔ لوگوں نے 3 بار تصدیق کی، اقرار کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، خدا تعالیٰ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ رسول خدا مطمئن ہو گئے کہ خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ فرمایا میرے بعد 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاؤں گا۔ یہ وہ خطبہ ہے جس میں بہت سارے صحابہ جذباتی ہوئے، کیونکہ ایک موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور سے سنو، شاید آج کے بعد مجھے اگلے سال تم اس جگہ پر نہ دیکھو۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو، شاید آنے والے سال تم مجھے یہاں پر دوبارہ نہ دیکھو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا، بطور دین اسلام تمہارے لیے پسند فرمایا، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ، سود کو حرام کر دیا، ایک دوسرے کے لیے کینہ نہ رکھو۔ میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو۔ میرے بعد میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاؤں گا، یقیناً ان کا خیال رکھو گے، ان کے ساتھ رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور ایک میرے اہل بیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے، خطبہ بیان فرما دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے اس بات پر بھی کہ میں نے حکم خدا، امانت خدا لوگوں کے سپرد کر دی، ان سے گواہی لے لی، اور اس لیے بھی کہ آج بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے میں نے علی کا ہاتھ بلند بھی کر دیا، یہ سمجھا بھی دیا، بتا بھی دیا یہ مجھے کتنا پیارا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد قرآن، میرے اہل بیت، ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ رہو، کبھی گمراہ نہ ہوگے، تمہارے درمیان یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ بڑا خیال رکھا امت نے، بڑا خیال رکھا امت نے۔ ولی جس کا ہاتھ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بلند فرما رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ چند برس گزرے ہیں، وہی علی دور بیابان ایک کنویں کے پانی میں اپنے عکس کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، ہائے حسرت، یہ لوگ تجھے سمجھ نہیں سکے، میں جانتا ہوں کہ یہ کبھی سمجھ نہیں پائیں گے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب تک یہ اس داڑھی کو میرے خون سے رنگ نہیں دیں گے یہ باز نہیں آئیں گے۔ علی 19 رمضان کی شب، کوفہ کا شہر، جس کو آج کی تاریخ میں رسول خدا صحابہ کی موجودگی میں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یا اللہ تو اس کو دوست رکھ جو اسے دوست رکھے، تو اس کو دشمن رکھ جو اس کو دشمن رکھے۔ کوفہ کا شہر، 19 رمضان، بار بار ذہن میں آ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، رات گزر کیوں نہیں رہی، رات تو یہی ہے جس کا میرے ساتھ وعدہ ہے۔ خیال رکھا امت نے،
خیال رکھا. اس رات کے 3 حصے کیے. ایک اہل و عیال کے لیے، ایک خدا تعالی کی عبادت کے لیے، ایک اہلیان کوفہ کے لیے. وقت کے حاکم تھے، لوگوں کو اکٹھا کیا، ممبر پر آئے. اہل کوفہ، میں تم پر حاکم رہا، ایک بات کا جواب دو، میری وجہ سے ایک لمحے کو بھی تمہاری بہن، بیٹی اور تمہارے گھر کی کسی عورت کو کوئی تکلیف پہنچی ہو؟ نہیں امام علی، امام علی نہیں. آپ نے تو عزتوں کو محفوظ کیا، آپ نے تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ نے تو کمزوروں کو سہارا دیا. ایسی بات کر رہے ہیں. بس پھر خیال رکھنا کہ کبھی کوئی قیدیوں کا قافلہ دیکھو جس میں عورتیں ہو، ہاتھ بندھے ہو، تو ان کا تماشا نہ بنانا. وہ علی جس کو آج کی تاریخ میں تمہارے اور میرے رسول خدا تعالی صلی اللہ علیہ وسلم، رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ فضا میں بلند کر کے پلانوں کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. مطمئن ہو کہ اب امت خیال رکھے گی، بڑا خیال رکھا امت. میرے بعد قرآن اور میرے اہل بیت میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. چلے جو امام علی کے ساتھ ہوا سو ہوا، خیال رکھا گیا تو رکھا گیا. اہل بیت میں سے وہ شخصیت جو پشت نبی پر بیٹھا رہا، نماز کھڑی رہی. جو پشت نبی پر بیٹھا رہا، نماز انتظار میں کھڑی رہی. جو جبرائیل کے پروں پہ سوتا تھا، اس امت نے گرم ریت پر سلا دیا. خیال رکھا امت نے، بڑی محبت نبھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ خیال رکھنا، بڑا خیال رکھا اہل بیت کا، بڑا خیال رکھا نبی کے بچوں کا. ابھی کچھ دن پہلے عید الاضحیٰ گزری، ہم نے قربانی دی، اللہ کی راہ میں منائی. ضرور قربانی بھی دینی چاہیے، عید منانی بھی چاہیے. احکامات ہے جو کہ قربانی کر رہا ہے یا چھری چلا رہا ہے، اس پر خدا تعالی نے لازم کیے ہیں کہ تیرے اوپر حکم ہے، یہ حکم پورے کرتے ہوئے قربانی کرنا، چھری چلانا. کیا حکم ہے؟ جانور جس کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، اس پہ چھری چلائے تو پیاسا نہ ہو. واہ تیرے خیال رکھنے کے نبی کے بچوں کے. حکم خدا تو یہ تھا کہ جانور بھی پیاسا نہ ہو. بڑا خیال رکھا امت نے، نواسہ رسول کو پیاسا رکھ کے ذبح کیا. اور حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے بھوکا نہ ہو. واہ تیرے خیال رکھنے کی بڑی محبت کمائی تو نے رسول کی. 9 لاکھ کی فوج میں بھوکا گھیر کے رکھا نبی کے نواسے کو. حکم خدا یہ ہے، ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کر. خدا کا حکم تو ایک جانور کے لیے بھی یہ تھا جو تو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے کہ اس کو بھی کسی کے سامنے قربان نہ کر. واہ تیری محبت کے نبی کے نواسوں کے ساتھ. عباس
عباس کو جاتے دیکھا، علی اکبر کو ماں پیو تھی برباد ویندا جدا مر پوے پتر جوان، ماں پیو تھی برباد ویندا جدا مر پوے پتر جوانے، جدی موت تے خرچ ہووے اودی شادی دا سامان، شاہ چھکڑ لگا پھل برچی دا ہوئی کل مرسل حیران، او ماں پیو تھی برباد ویندا جدا مر پوے پتر جوانے، جدی موت تے خرچ ہووے اودی شادی دا سامان، شاہ چھکڑ لگا پھل برچی دا ہوئی کل مرسل حیرانے، ودا ملکل موت حسین نو آکھے او تیرے اکبر دار مانے، تیرے اکبر دار مانے۔ قاسم کو جاتے دیکھا، علی اصغر کو جاتے دیکھا، خدا کبھی کسی اعلی ظرف کو کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے۔ بہت بات کی بات ہے کہ حسین پہ خنجر چلا، بہت پہلے شہادت ہوئی حسین کی، ایک سیکنڈ کے لیے سوچ، حسین جیسا اپنے ہاتھوں میں اصغر کو لے کر یزید جیسوں کے سامنے پانی مانگ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کر، بہت بات کی بات ہے خنجر چلنا، شہادت حسین بہت پہلے ہوئی ہے، حسین جیسا اصغر جیسے کو ہاتھوں میں لیے یزید جیسوں سے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا ہو۔ بڑی محبت کی بیٹوں نے یہ بات نبی کے گھرانے سے بڑی محبت کی، تو قربانی کرنے والے کے لیے احکامات ہیں، قربانی کرنے والے کے لیے حکم ہے کہ جانور پیاسا نہ ہو، بھوکا نہ ہو، اس کے سامنے کوئی اور جانور نہ ہو، چھری تیز ہو، تاکہ اس کو تکلیف کا احساس نہ ہو۔ وہ قسمت اپنی حسین علیہ السلام آپ کی کہ کند خنجر سے شمر وار کرتا رہا، جناب سکینہ کھڑی رہی، روتی رہی، تڑپتی رہی اور کہتی رہی نہ مارو میرے بابے کو۔ یہ حکم اس کے لیے جس نے چھری چلانی ہے، قربانی کرنی ہے۔ کچھ احکام میں بھی پڑھ رہا تھا عید پر، عید الاضحیٰ پر، کوشش کیا کریں آپ لوگ بھی ساری باتیں مولوی صاحب کے اوپر یا مفتی صاحب کے اوپر یا قصائی کے اوپر نہ چھوڑا کریں، خود بھی کچھ تربیت لیں زندگی میں۔ آپ ڈاکٹر بن گئے، وکیل بن گئے، انجینئر بن گئے، جو زندگی میں سوچا بن گئے، صرف رسول کے دین کی تعلیم، خدا تعالیٰ کے احکام کو سمجھنے کی کبھی توفیق نہیں محسوس کی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو ہدایت دے۔ بار کیف میں کچھ پڑھ رہا تھا، یہ تو حکم اس کے لیے ہے جس نے قربانی کرنی ہے، جس نے قربان ہونا ہے اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے۔ شاید یہ آپ نے پہلے نہ سنی ہو، شاید یہ موضوع اس طرح بھی آپ نے پہلے نہ سنا ہو۔ یہ تو آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ قربان کرنا ہے جس نے جانور، تو پیاسا جانور نہ ہو، بھوکا جانور نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ چھری تیز ہو، جانور کے سامنے جانور ذبح نہ ہو۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ کچھ شرائط اس جانور کے لیے، اس قربان ہونے والے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جس نے قربان ہونا ہے اللہ کی راہ میں، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے۔ ان چند شرائط میں سے 2 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ختم ہو گئی میری گفتگو، ختم ہو گئی میری مجلس اس بات کے اوپر۔ پہلی شرط ہے کہ بے عیب ہو۔
چھری چلانے والوں نے کوئی شرط پوری کی، حکم پورا کیا یا نہیں کیا جس پہ چھری چلنی تھی؟ اس نے ہر حکم پورا کیا، اس نے ہر پروٹوکول فالو کیا۔ پہلی شرط بے عیب نہ ہو، پیدائشی کوئی عیب نہ ہو اس میں۔ حسین وہ جو سجدے میں ایک لمحے کے لیے قضا نہ رہا سجدہ، روزے دار وہ کہ ایک لمحے کے لیے دنیا کی لذت کو اپنے دل اپنی زبان پر جگہ نہ کرنے دی۔ عدل انصاف ایسا کہ انسانیت کے لیے تنہا 9 لاکھ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پہلی شرط بے عیب نہ ہو۔ دوسری شرط میں نے پڑھی تو پھر تھوڑی تحقیق اس کے اوپر کی، اور جب تحقیق کی تو جو اس کا پیرامیٹر سمجھا یا پڑھا، اس کو بائسیکٹ کیا تو اس کا ایک پیرامیٹر ہے۔ اس کا پیرامیٹر جب پڑھا، خدا جانے میں کتنی دیر تک میری آنکھ وضو کرتی رہی۔ ختم ہو جائے گی میری مجلس، اس جملے کے بعد با خدا گفتگو ختم کر دوں گا۔ بہت ساری شرائط میں سے 2 شرائط بتا رہا ہوں۔ پہلی شرط بے عیب ہو، دوسری شرط بیمار نہ ہو، صحت مند ہو۔ اب جب یہ چیز میں نے پڑھی تو میں نے سوچا کہ بیمار ہے یا نہیں، اب اس کا کیسے انالیسس ہوگا، کیسے پتا چلے گا؟ اب میں جس سینس میں اس کو پڑھ رہا ہوں، میں تو ایک قربانی دینے کی سینس میں پڑھ رہا ہوں، تو کیسے پتا چلے گا؟ اب اس ٹائم پہ کوئی ڈاکٹر تو ہے نہیں جو قربانی کے جانور کو تھرمومیٹر لگائے گا یا بی پی چیک کرے گا اس کا کہ بھائی بیمار ہے، ٹھیک ہے ٹھیک نہیں۔ کیسے بیمار نہ ہو سکتا ہے اس کو بخار ہو سکتا ہے اس کو جسم میں کہیں پر تکلیف ہو رہی ہو، تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب اس کو بائسیکٹ کیا تو ایک جملہ ملا جو شرط ہے کہ اگر اس شرط پہ پورا اتر جائے تو اسلام کی روح سے وہ صحت مند ہے۔ وہ جملہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خدا خدا وہ جملہ جب میں نے پڑھا، وہ پیرامیٹر جب میں نے پڑھا، ارے کتنی دیر تک میری آنکھ نم رہی۔ صدقے حسین تیرے قدموں سے اٹھنے والی دھول کے 1000ویں حصے کے آپ نے سب پروٹوکول فالو کیے۔ خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جتنے پروٹوکول ہے میرے حسین نے پورے کیے، کہیں سے بات رہ نہ جائے۔ وہ لائن کیا ہے، وہ پیرامیٹر کیا ہے، وہ جملہ کیا ہے، سنو گے؟ جب اس پہ تحقیق کی تو پیرامیٹر یہ جاننے کو ملا، ذبح گاہ تک اگر خود چل کر آ جائے تو وہ صحت مند مانا جائے گا۔ کہیں جسم میں درد ہے، بخار ہے، بی پی ہائی ہے، لو ہے، تم نہیں جانتے نا۔ اگر اتنا جان میں ہے، پیرامیٹر اس کا یہ ہے، اصول اس کا یہ ہے کہ اتنی جان اس کے اندر موجود ہے کہ ذبح گاہ تک جہاں پر اس کو چھری چلنی ہے اس جگہ تک خود چل کر آ جائے، صحت مند ہے تو صحت مند ہے۔ جناب حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ زمین کربلا پر پہنچے، صدا لگائی، کیا یہ کربلا ہے؟ کہاں مولا؟ کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے میدان کربلا میں کہا کہ سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، بڑا عاشق ہے خدا کا، جنگ ہوگی کہاں، کوئی علی اکبر جیسا جوان بھی بھیجتا ہے میدان میں؟ صبح ہونے دو، دن تو آنے دو، دیکھتے ہیں حسین کا جگرا کہاں ہے ایسا کہ علی اکبر جیسے جوان کو بھیجے گا میدان میں۔
چڑھ گیا 10ویں کا دن انشاءاللہ کدے نہ چڑھے. حسین نے سب سے پہلے صدا لگائی علی اکبر. صدا دے اللہ اکبر. حسین نے پیغام دیا تم سمجھتے ہو کہ علی اکبر کی محبت اتنی ہے کہ میں اللہ اکبر کی قربانی سے پیچھے ہٹوں. دیکھو جو صدا لگا رہا ہے اللہ اکبر یہ وہی علی اکبر ہے. بڑی محبت نبھائی بڑی الفت نبھائی امت نے رسول خدا کے خاندان سے. آج آپ کسی لمحے زندگی کے کسی 1000ویں حصے میں کوئی شک اپنے دماغ کے اندر محسوس کریں تو یہ یاد رکھیے گا, یہ سوال کیجیے گا کیا حشر ہو, کیا حشر ہو جو محمد یہ محشر میں پوچھیں, کیا حشر ہو جو محمد یہ محشر میں پوچھیں کس نے میرے بیٹے میرے حسین کو مارا. وہ نور ہے تو خاک ہے, وہ نور ہے تو خاک ہے, تیری اوقات کیا تیری بساط کیا. یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کیوں؟ نہ میرا نانا تیرے نانے جیسا, نہ میرا باپ تیرے باپ جیسا, نہ میری ماں تیری ماں جیسی, نہ میں تجھ جیسا.